السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، دنیا کی پوری آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ حصہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اور دوسرا وہ حصہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے۔ ایک اللہ کے بندے ہیں اور دوسرے طاغوت کے بندے ہیں۔ دنیا میں ہر علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ حکومتیں قائم ہیں۔ حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کے بارے میں مختلف تجزیہ آپ اخبارات میں اور اپنی گفتگو میں پڑھتے اور دیکھتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے، لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکومتوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق امت مسلمہ کے یا وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں ان کے اعمال و کردار پر ہے۔ آپ سوشل انجینئرنگ کہہ لیں، یہ بادشاہت کہہ لیں، یہ ڈیموکریسی کہہ لیں، یا کوئی بھی حکومت، وہ کسی اور وجہ سے نہیں بنتی ہے زمین پر، وہ صرف اہل ایمان کے اعمال اور ان کے کردار کی وجہ سے بنتی ہے۔ تو چار طرح کی حکومتیں ہیں۔ پوری حکومتوں کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو چار طرح کے لوگ حکمرانی کرتے ہیں۔ دو حکومتوں کا تعلق اہل ایمان سے ہے اور دو حکومتوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والوں سے۔ سب سے عمدہ ترین حکومت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان سے وعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ زمین میں انہیں خلافت عطا کرے گا، اور یہ خلافت پہلی دفعہ عطا نہیں ہوگی، بلکہ اگر تم تاریخ میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اہل ایمان کے بہترین اعمال اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے زمین پر ان کو خلیفہ بنایا۔ تو یہ ٹاپ موسٹ قسم کی حکومت ہوتی ہے جس میں اللہ کا قانون چلتا ہے
ہر آدمی خوشحال ہوتا ہے، فواحش و منکرات کے لیے کوئی مقام نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بلند کردار ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ہر عمل کو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ کل مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کے اعمال ایک دم ٹاپ ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ امت مسلمہ کی تاریخ کے پہلے 32 سال اگر آپ دیکھیں، پہلے 32 سال اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ نے وعدہ پورا کیا تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایمان کو فروغ دیا تھا، پھر اس ایمان کی وجہ سے جو اعمال ان کی زندگیوں میں سرزد ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوا اور کہا کہ لو سلطنت کرو، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ دنیا کے بڑے سپر پاورز کو بے دخل کر کے اہل ایمان کو واحد سپر پاور بنا دیا۔ یہ خلافت ہے۔ پھر اس کے بعد اعمال میں تھوڑی سی گراوٹ ہوتی ہے۔ وہ ایسے اعمال نہیں ہوتے جو خلافت کے لیے موزوں ہوں۔ اعمال اہل ایمان کے بگڑتے آتے ہیں، تھوڑا سا تغیر ان کے اندر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خلافت جیسی نعمت کو چھین لیتا ہے، چھین لے کے ان کے اندر بادشاہت کو عطا کرتا ہے۔ بادشاہت بھی اہل ایمان کی اتنی اچھی نہیں جتنی خلافت ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے کہ اہل ایمان سے پہلے جو زمین پر امام امت تھے وہ بنی اسرائیل تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل میں بھیجا۔ تو اس حکومت کا، دوسرے درجے کی حکومت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ یا کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور کیا کہا؟ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ نعمت بتایا، کیا نعمت ہے؟ دو نعمتیں بتائیں۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا، اور دوسری نعمت تمہارے اندر بادشاہت کو رکھا، ملوکا۔ وجعلکم ملوکا، تم کو زمین پہ بادشاہ بنایا۔ اہل ایمان کی بادشاہت بھی اہل ایمان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، جن کی حکومتوں میں ایمان محفوظ رہتا ہے، مساجد محفوظ رہتی ہیں، مدارس محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری نعمت ہے کہ اہل ایمان کی جب اعلیٰ ترین معیار کے اعمال سے گھٹ کر دوسرے درجے کے اعمال اہل ایمان اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خلافت کی نعمت لے کر بادشاہت کی نعمت دے دیتا ہے۔ جب بادشاہت کی نعمت دیتا ہے تو مسلمانوں میں تغیر بڑی تیزی سے واقع ہوتا ہے، ان کے اعمال میں، ان کے کردار میں، ان کے ایمان میں، اور یہاں تک کہ وہ جرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، مساجد سے رشتہ محدود کر دیتے ہیں۔ ہماری ہندوستان کی جو مسلمانوں کی حکومتوں کی تاریخ یہی ہے، پوری تاریخ میں قرآن سے ناطہ بالکل کمزور، مساجد میں خال خال لوگ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے۔ اب یہ بادشاہت کی نعمت ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے لوگوں کو، مسلمانوں کے حالات کے حساب سے اللہ تعالیٰ دو طرح کے لوگوں کو اہل کفر میں حکومت عطا کرتا ہے۔ جب مسلمان بہت زیادہ جرائم کرنے لگتے ہیں، جرائم ایک تو دنیا جسے جرائم سمجھتی ہے وہ، اور دوسرا جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک جرائم ہے، جیسے قرآن کو چھوڑ دینا ایک بڑا جرم ہے، دنیا کے نزدیک وہ جرم نہیں ہوگا، دنیا کے نزدیک تو صرف قتل، غنڈہ گردی، چوری یہ جرم ہو سکتا ہے۔ اسلام میں یہ بھی جرائم ہیں، لیکن اس سے آگے اہل ایمان کا قرآن کو چھوڑ دینا بڑا جرم ہے، اہل ایمان کے نیکیوں کی ترغیب دینے کا جو منصب ہے اسے چھوڑ دینا جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی حکومت کو ختم کر دیتا ہے، کافروں کے وہ سخت ترین لوگوں کو ان پہ مسلط کر لیتا ہے۔ دو اہل کفر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں فرمائے ہیں۔ ایک شدید قسم کا وہ ہے الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم، اہل کفر کا وہ گروہ جو تمہارے معاملے میں تم سے دین کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، پردے کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، اذان کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، قرآن کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے، مساجد کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے۔ قاتلوکم فی الدین، دین کے تمام معاملات میں جھگڑا کرتا ہے۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالتا ہے، نہیں نکلے تو بلڈوزر لے کے آ جاتا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ایک ریاست میں بلڈوزر کا استعمال ہو تو دوسرا ریاست والا سپورٹ کرتا ہے، گڈ، یہ حکومت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حاکم بناتا ہے۔ کیوں؟ جب مسلمانوں کے جرائم میری تقریر کے اگلے حصے میں آئیں گے کیا ہے۔ تو پہلا ٹاپ موسٹ حکومت، خلافت، جو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ اہل ایمان کو دیتا ہے، اس کے بعد اعمال ذرا کمزور ہو گئے تو پھر اس کو بادشاہت میں بدل دیتا ہے، پھر اہل ایمان جرائم شروع کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو سمجھ آتی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم کو قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے، دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہماری شناخت قرآن اور اسلام ہے، ہماری شناخت دنیا اور پیسہ نہیں ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل کفر کے دوسرے گروہ کو جو سخت نہیں ہیں ان کو حکومت دیتا ہے، اور ان کی حکومت میں اہل ایمان کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے، ان کے مسجدیں محفوظ رہتی ہیں، ان کے قرآن محفوظ رہتے ہیں، ان کو اذانوں کی اجازت ہوتی ہے، ان کے نکاح کا معاملہ آزادی سے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟
جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا، الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کرتے. لم یقاتلوکم فی الدین، یہ وہ لوگ ہیں دین کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہیں کرتے. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے. ایسے لوگوں کو حکومت دے دیتا ہے. اہل ایمان تھوڑی سی راحت کی سانس لے لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی تاریخ ان 4 حکمرانوں پہ، سب سے پہلے خلافت، پھر اس کے بعد 1200 سال تک مسلمانوں کی بادشاہت، پھر اس کے بعد ایسے ظالموں کا مسلط کیا جانا جو اہل ایمان کو، جیسے فلسطین سے بے گھر کر دیا گیا، فلسطین میں اہل ایمان کو بے گھر کر دیا گیا. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مائیگریشن مسلمانوں کا ہے. ریفیوجی سب سے زیادہ مسلمان ہیں. نہ یہودی مائیگریشن میں ہے، مائیگرنٹس ہیں، نہ نصرانی مائیگرنٹس ہیں. ساری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں مائیگریشن مسلمانوں کا ہوا ہے. ریفیوجیز مسلمان. اخرجوکم من دیارکم، تم کو گھروں سے نکالیں گے. برما میں روہنگیا گھروں سے نکال دیے گئے. سوویت یونین جب بنا تو مسلمانوں کو پورے گھروں سے نکال کے دور دوسرے علاقے میں پہنچا دیا گیا. تاریخ دیکھی. لیکن اس بیچ میں مسلمانوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ راحت کی بھی سانس دیا ہے. ایسے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے، اس لیے کہ مسلمان اس خلافت کے لیے نہ جد و جہد کر رہے ہیں، نہ اسلام کے غلبے کے لیے. جو بھی دینی فکر رکھنے والا ہے اپنی معراج یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کو بس نماز کے لیے بلا لو، بس وہ معراج ہے. جسے اللہ کے رسول اور صحابہ نے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا، وہ سوچ کسی مسلمان میں آج ہے ہی نہیں. اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، بہت تکلیف ہو گئی، بہت مار کھا لیے، ہم انہی میں سے دوسروں کو ذرا اچھے لوگوں کو حکمرانی دے دیں گے. حضرات گرامی، یہ ہے اس وجہ سے دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں. آپ ٹی وی کے چرچائیں، اخبار کے انالیسس کچھ بھی ہوں، لیکن حقیقت قرآن یہی بتاتا ہے. مسلمانوں تمہارے اپنے اعمال دیکھو، اس حساب سے ہم حکومتیں بناتے ہیں. اگر گجرات میں 157 سیٹیں کوئی لے کے آتا ہے، 156، تو یہ اس کی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ان کو بنایا ہے. اب تو یہ ووٹ کاٹے، وہ ووٹ کاٹے، یہ ہو گیا، وہ آپ گئی، یہ تجزیے ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی حکومت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. اور وہ دیکھتا ہے کہ میری امام امت کس حالت میں ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے میری امام امت کا، جن کو میں نے امام بنایا، جن کو میں نے قرآن دی، میری آخری کتاب کا وارث بنایا، وہ کس حال میں ہے، اچھے ہیں یا جرم کر رہے ہیں. اگر جرم ہے آؤ، ظالموں آؤ، ان کو سدھارو. حضرت گرامی، اہل ایمان کی وہ کیا جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، مسلمانوں کو محکوم بنا دیتا ہے. میرے محدود مطالعے کی
روشنی میں 4 باتیں ہیں. اگر مسلمان یہ 4 باتیں کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان پسندیدہ نہیں رہتے. سب سے پہلا، اللہ تعالیٰ شرک کو برداشت نہیں کرتا. اگر اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام بنایا وہی شرک کرنے لگے، جن کی ذمہ داری تھی کہ دنیا سے شرک کو مٹائیں، غیر اللہ کی پرستش کو ختم کریں، یہ اہل ایمان کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری. اللہ کے نبی کا اور صحابہ کرام کا عظیم الشان کارنامہ غیر اللہ کی پرستش کو اللہ کے نبی اور صحابہ نے ختم کیا. وہ عظیم الشان منصب سے اتر کر جب مسلمان شرک کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پہ نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے آدم کے بچوں، اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانوں کو، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس اگلی آیت کے آخر میں مطالبہ کیا ہے. اپنی احسانوں کا ذکر فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. تمہارے لیے دیکھو زمین کو بچھا دیا، فرش بنا دیا، تم چلتے ہو، تمہارے جانور چلتے ہیں، تمہاری گاڑیاں فراٹے بھرتے ہوئے آگے جاتے ہیں. یہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے. اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش برسایا. کبھی غور کیا کتنا شاندار عظیم الشان میکانزم ہے بارش کا، کس طرح ہم تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتے ہیں. بادل کسی سمندر میں دور سے اٹھتے ہیں، ہوائیں تمہارے علاقے میں لے کے آتی ہیں، تمہارے کھیتوں پر بارش ہوتی ہے، پھر ان سے غلہ اگتا ہے. وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، طرح طرح کے ثمرات اگتے ہیں تمہارے لیے رزق کے طور پر. یہ خدا ہے یارو، یہ خدا ہے تمہارا. اس کے بعد اللہ نے مطالبہ فرمایا، میری قدرتوں کا معاملہ تو یہ ہے، وہ بھی چند محدود قدرتوں کا تذکرہ کیا. میرا تو یہ قدرتوں کا یہ معاملہ ہے. اس کے بعد کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے لیے کوئی اور شریک کو مت بناؤ. یہ اللہ اتنا عظیم الشان اللہ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. اور تم کو یہ بات معلوم ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آج ہندوستان کے طول و عرض میں دیکھیے اتنی تقریریں غیر اللہ. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش سے اتار دیا گیا اور کسی بزرگ کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا. ہندوستان کی اکثریت اسی فکر کی حامل ہو گئی، جبکہ اللہ نے مطالبہ کیا تھا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. وہ ایکتا ہے، تنہا ہے، تمہاری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ مدبر الامر ہے. حضرت گرامی، جب اللہ کی وہ امت
جسے اللہ نے امت وسط کہا، جس کی اہم ترین ذمہ داری دنیا سے شرک کو دور ختم کرنا تھا، وہی اپنے دامن میں شرک کے افکار کو لے کر آگے بڑھتی ہے اور انہی افکار کو فروغ دیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آ جاتا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ یہ بتا دیا کہ آج تم محکوم، آج ملامت زدہ، آج بے یار و مددگار کیوں ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو تجویز کرو گے، فتقعد، ان قریب تمہیں مذموما مخذولا، تم ملامت زدہ، مذمت زدہ، ذلیل ہو جاؤ گے۔ مخذولا، پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ یہ آج ہماری سچویشن ہے یا نہیں؟ ہم آج مذموم ہیں، ذلیل و خوار ہیں، اور اس پہ یہ ہے کہ مخذول، اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی، کوئی ہمارے آنسو پوچھ نہیں رہا۔ ایک آدمی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے۔ اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے، تم دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے اور تم بے آسرا ہو جاؤ گے۔ تو سب سے بڑا پہلا جرم یہ ہے کہ اہل ایمان جب شرک سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے خود شرک کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن کتنی صحیح بات ہمارے سامنے رکھتا ہے دوستو۔ اس قرآن کو پڑھ کے ہم اپنی تطہیر کر لیں تو معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے۔ دوسرا جرم جو اہل ایمان کا اس وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ دیا۔ تم آزاد نہیں ہو، منمانی زندگی گزار نہیں سکتے۔ تم نے ایمان کا اظہار کیا ہے، ہم کو خدا مانا ہے، ہمارے نبی کو، ہمارے رسول کو آخری نبی مانا ہے، تمہیں آزاد زندگی گزارنے کا موقع نہیں ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کئی مقامات پہ ہے۔ ایک جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جو کوڈ آف کنڈکٹ اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت اہل ایمان کی جو کنڈکٹ تھا، جو اخلاق و کردار تھے، اس کا تذکرہ کیا تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ کوڈ آف کنڈکٹ بن جائے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ایک جگہ اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے فرمایا قد افلح المومنون، ارے مومن تو کامیاب ہو گئے، فلاح یاب ہو گئے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گئے، دنیا و آخرت میں کامیاب۔ کیا ہے مومنین؟ کیا کانڈکٹ ہے ان کا؟ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں،
جب نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اپنا ٹوٹل فوکس اللہ کی طرف ہوتا ہے، دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پہ توجہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، اور آیتوں میں عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں، جنتوں کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں۔ یہ ہے خشوع۔ ہمارے پاس تو یہ حال ہو گیا ہے کہ نماز تو چھوڑو، کبھی کبھی نماز کو آئے تو سیل فون میں مصروف، مسجد میں ایسے نالائق سیل فون میں۔ اللہ کا گھر ہے یا پارک ہے؟ یہ اللہ سے ربط کر پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ مسجد میں سیل فون یہ عام بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل ایمان کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے کہ اس کا نمبر 1 یہ نمازوں میں خوشی اختیار کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو غلام کی طرح، اللہ کے محکوم کی طرح آتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ ہاتھ جھلاتے ہوئے، سیل فون ہاتھ میں پکڑ کے ایسے نہیں آتے، بلکہ غلام جیسے آتا ہے اللہ کے دربار میں ویسے آتے ہیں۔ معمولی ایک جج، اس کے سامنے اگر فون کی گھنٹی بجتی ہے تو جیل بھیج دیتا ہے۔ یہ دربار کس کا ہے؟ سمجھیں، کس کا دربار ہے یہ؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز پہ دیکھیے کہ ہم بالکل الٹے ہیں۔ اللہ نے جو کردار بنایا ہے، بتایا ہے، اس کے بالکل الٹے ہیں۔ ہمیں نماز سے خشوع تو کیا، ہم نے مسجدوں سے ناطا توڑ لیا۔ ہماری اکثریت مسلمانوں کی مسجدوں سے ناطا توڑ لی۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ارے لغویات، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو سے ان کا کیا علاقہ، کیا تعلق اہل ایمان کا؟ یہ تو آخرت کے راہی ہیں، یہ آخرت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ لغویات میں پھنسنے کا ان کے پاس نہ وقت ہے نہ مقام ہے۔ اہل ایمان کی 100% زندگیاں لغویات میں گزر رہی ہیں، سیل فونوں پہ گزر رہی ہیں، چبوتروں پہ گزر رہی ہیں، بے لایانی باتوں میں گزر رہی ہیں۔ جہاں دیکھو مسلمان وہ لغویات میں دکھائی دیتا ہے۔ نہ کوئی گول ہے، نہ کوئی ہدف ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے۔ پوری زندگی 60-70 سالہ زندگی کا نچوڑ لغویات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک ایک سیکنڈ اللہ کے لیے، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے، اور ہمارا ایک ایک سیکنڈ وہ لغویات جو دل کو خوش کرنے والی، خواہشات کی تکمیل کرنے والی۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ زندگی کے ہر معاملے میں پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، وہ مسجد میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ تعلقات میں ہو، وہ دوستیوں میں ہو، وہ تجارت میں ہو، وہ ایوانوں میں ہو، وہ معاشرت میں ہو، وہ عدالت میں ہو، ہر جگہ پاکیزگی۔ واہ کیا پاکیزہ آدمی ہے بھائی، کیا گفتگو کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، کیا فیصلے کرتا ہے، کیا پارلیمنٹیرین ہے۔ واہ ساری دنیا گواہی دے کے پاکیزہ پاکیزہ۔ ذہن پاکیزہ، نگاہ پاکیزہ، کان پاکیزہ، زبان پاکیزہ۔ کیا یہ ہیں ہم؟ آج مسلم نوجوانوں کا معاملہ تو آنکھوں کو صرف سینکنا ہے، یا تو بے پردہ عورتوں کے ذریعے سے سینکو، یا اپنے سیل فون پہ اپنی آنکھوں کو سینکتے چلے جاؤ۔ یہ پاکیزگی ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا استعمال صرف بیویوں پہ کرتے ہیں، یا ذات یمین، یا وہ لونڈیاں ہیں۔ آج کل لونڈیوں کا تو سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس لیے صرف بیویوں پہ کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کا کردار دنیا کے سامنے ہے۔ کافروں سے کہا کہ اے ظالموں، دیکھو یہ میرے ایمان لانے والوں کو دیکھو، انہوں نے کہیں فروج کو غلط استعمال کیا ہے؟ آج کوئی پونا والا نیوز میں آ جاتا ہے فروج کے غلط استعمال کی وجہ سے، 15 دن تک ٹی وی اسکرین پر ایک مسلمان کے فروج کے غلط استعمال کے تذکرے۔ مجھے یہ بھی رپورٹ ملے ہیں کہ آج مسلم نوجوان کتنے ہیں جو لیو ان ریلیشن میں، یہی نہیں پوری دنیا میں، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ یور کوڈ آف کانڈکٹ اپنی شرمگاہوں کی۔ اس سے تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان لانے والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ یہ اہل ایمان کا کنڈکٹ ہے۔ اہل ایمان نوجوانوں کا کنڈکٹ یہ ہے کہ ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج والذین ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ دو آیتوں پہ غور کریں۔ آج مسلمانوں پہ پھر اس کا کس طرح مسلمان اس کے مغایر کام کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں لو جہاد ایک ٹرمینالوجی، انتہائی غلط قسم کی ٹرمینالوجی وجود میں کیوں آئی؟ مسلمانوں نے للزکاۃ فاعلین کو دیوار پہ مار دیا۔ کالجوں میں جو پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے پڑھائی کے دوران میں، انہوں نے وہ پاکیزگی اختیار نہیں کی۔ انہوں نے لڑکیوں سے گفتگو کی، جدید زمانے کے حساب سے انہوں نے محبت کی۔ آج پورا مسلمان ہندوستان کے لو جہاد کے نرغے میں یہ کردار ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ جب امانتوں کے معاملے میں اور جو ایگریمنٹ عہد و پیمان کرتے ہیں اس کے معاملے میں بھی بڑے اس کو پورا کرتے ہیں، راعون، اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ آج ہندوستانی، باہر کا تو نہیں معلوم، ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی ان کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ وکیل جو مسلمان کہلاتے، مسلمان وکیل ہیں، لوگ 10 دفعہ سوچتے ہیں ان کو مقدمہ دینے کے لیے۔ ایک غیر مسلم وکیل پوری دیانتداری کے ساتھ آپ کا کام انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہے، ہم نے یہ بنایا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ تم جب معاہدے کرو اور تم جب کوئی امانت تمہیں دی جائے تو وہ اسے بھرپور انداز میں اسے انجام دو۔ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ پوری زندگی میں نماز کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، کبھی نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ نماز سے لگاؤ، مسجدوں سے لگاؤ۔ کتنے ہی آج کی دنیا نے مسلمانوں کو دیکھ کر 2 ٹرمینالوجی لگائی ہے۔ پورے اسلام کے بارے میں تو نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ لوگ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وقت پہ جا کے، اور جو لوگ وقت پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، آج دنیا بتا رہی ہے کہ پریکٹسنگ مسلم، نان پریکٹسنگ مسلم۔
تھوک رہی ہے دنیا. مسلم ہے نان پریکٹسنگ، یہ غیر بول رہا، اللہ نہیں، یہ غیر بول رہا ہے، نان پریکٹسنگ مسلم. اس لیے کہ ازاں کے باوجود وہ دنیا میں مست ہے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید دی ہے، یہ قرآن مجید کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. نہیں پیش کریں گے تو پھر یہی حالات ہوں گے. اللہ کے نزدیک جرم ہے، مول صاحبوں کے نزدیک جرم نہیں ہوگا. مول صاحب ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں کر سکتے ہیں، ایک آیت پہ 10 نیکیاں وہ حدیث لے کے بتا سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث جس پہ اللہ کے نبی نے اس قرآن کو امپلیمنٹ کیا اس کو اوجھل کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب، یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں پہ کھول کھول کے بیان کرو، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں. یہ اللہ کے نبی کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ پہ آئی ہے کہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کیا جائے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ حضرت موسیٰ علیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. بالکل ہمارا وہی حال ہو گیا ہے کہ ہم نے اہل کتاب سے، اوت الکتاب، تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی ان سے عہد لیا تھا. کیا عہد؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. یہ آیت ہمارے اوپر بھی ہے. نبذا کے معنی ہے پھینک دینا، ڈال دینا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے پس پشت ڈال دیا، بھول گئے. دنیا کتنی شاندار ہے یار، کتنا شاندار سیل فون ہے ہاتھ میں. کیا دنیا کی تگد و مزہ آتا ہے، یہاں سے وہاں جانا، وہاں گفتگو کرنا، وہ بزنس کرنا، یہ کرنا، پھر شادی خانہ جانا، پھر شام میں آنا، پھر یوٹیوب پہ رہنا. یہ کیا کتنا مزے کا ہے. یہ کیا ذمہ داری ہے قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی، کیا ذمہ داری ہے. یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہمارا ہو گیا ہے. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ ذمہ داری کے باوجود دنیا میں مست مگن رہے. وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا برا یہ دنیا میں کھو گئے ہیں، کیا برا سودا انہوں نے کیا ہے. یہ قرآن مجید کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. لوگوں کے سامنے جب پیش نہیں کریں گے، اس کو چھپائیں گے جیسا ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو کہ بینات، کھلی کھلی نشانیاں اور ہدایت جو کہ کتاب میں ہم نے نازل کی، اس کو یہ ظالم چھپاتے ہیں، جبکہ اس کو ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھپانے کا نتیجہ شادی خانوں کی شادیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں لعنت کرتی ہیں وہ پورے کے پوروں کی لعنت ہے، تمام کی لعنت. آج 25 کروڑ مسلمان محکوم، مجبور، رونا دھونا، اپنے گھروں کے لیے پریشان، اپنے مدارس کے لیے پریشان،
اپنی نمازوں اور اذان کو لیے پریشان، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کیا اس کی تفسیر نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کے اس اہم ترین مقصد کو اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ہم نے پس پوچھ ڈال دیا۔ یہ تیسرا جرم ہے۔ 1 منٹ زیادہ لوں گا، چوتھا ذرا شارٹ انداز میں پیش کروں گا۔ چوتھا جرم یہ ہے کہ اسلام مزے کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ایمان نہیں ہے کہ مزے سے گزارو، کہ شادی خانے بھی چمکتے دمکتے رہیں، ہمارے بچے بھی لاکھوں کے سٹیج پہ بیٹھتے رہیں، ویڈیو بنتے رہیں، اس لیے نہیں ہے اسلام۔ گھر بنانے کے لیے نہیں ہے اسلام، گاڑیاں خریدنے کے لیے نہیں ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جب اقرار کیا ایمان تو اس کے غلبے کی کوشش کرو۔ اس کے غلبے کی کوشش نہیں ہے، یہ تمہارا جرم ہے۔ اگر تم یہ جرم کا ارتکاب کرو گے تو ہم ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو۔ ڈر کا ڈر؟ اپنے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کچھ بھی بات کہیں صحیح الٹا فرنٹ ہو جا رہے ہیں، یہ کیسا؟ کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ۔ ایسا لگ رہا کہ کسی دوسری قوم میں پیدا ہو کے مسجد میں آ گئے ہیں، مسلمان نام رکھ لیے ہے۔ مسلمان کا مطلب اللہ سے ڈرنا۔ اللہ بولتے ہی کہاں بنا؟ وہ مسلمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی باریابی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ وسیلہ کوئی بزرگوں کا وسیلہ نہیں ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اعمال کا وسیلہ، ایسے اعمال کرو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کے قریب تم پہنچتے ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے فوری بات فرمایا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، سٹرگل کرو۔ تم کو اس لیے بنایا گیا ہے۔ خالی کچھ نمازیں پڑھ لینا، کچھ قرآن کی تلاوت کر لینا، کچھ شادیاں کر لینا، مزے کی زندگی گزارنا، اس لیے نہیں بنایا گیا تم کو۔ تم کو اللہ کے راستے میں وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جب اسلام مغلوب ہو، یہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے آخری حصے میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں سٹرگل کرو، جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ جیسا ایک ولیمے کی دعوت دینے کا ہم حق ادا کر دیتے ہیں، شادی رچانے کا حق ادا کر دیتے ہیں، گھر بنانے کا حق ادا کر دیتے ہیں، گاڑی خریدنے کا حق ادا کر دیتے ہیں، اسلام کے غلبے کا کوئی حق نہیں، کوئی جد و جہد نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسے کہ اس کے جد و جہد کرنے کا حق ہے، حق ادا کر دو۔ تو حضرات گرامی، ایسے ہی مسلمان ہیں، اطمینان سے مسجد میں آ گئے، ایسا احسان ہو رہا اللہ پہ، میں پڑھ لیا نا نماز۔ ایسے ہی لوگوں سے ایسے ظالم آتے ہیں، ایسے ہی آپ دیکھیے مسلمانوں کے عام نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رغبت نہیں، کوئی محبت نہیں۔ ہفتے کو ہفتہ جمعہ بڑی جان پر آ کے بیٹھ جاتا، وہی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، نہ دل میں ندامت، مسجد میں ذرا دیر سے آئے تو ندامت سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، کوئی ندامت نہیں ہے۔ تو بغیر ندامت
بغیر شرمندگی اللہ کے دربار میں سے بے شرم مسلمان اگر پہنچے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ظالموں کو ہم مسلط کر دیں گے۔ تو حضرات گرامی، میں اپنی تقریر کو نٹ شل میں بتا دوں کہ میں نے کہا کہ 4 طرح کی حکمرانی ہوتی ہے، 2 مسلمانوں کی، 2 اسلام سے باہر والوں کی۔ اس میں ایک خلافت جو کہ اعلیٰ ترین حکمرانی ہے زمین پر، اس سے بہتر کوئی حکمرانی نہیں، اور اس کے سیکنڈ درجے کی حکمرانی مسلمانوں کی بادشاہت ہے، جو اللہ سے تھوڑا کس حد تک ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمان اس میں جرائم کرنے لگتے ہیں، جرائم کے میں نے 4 باتیں بتائی، شرک کرتے ہیں، اپنے کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل نہیں کرتے، تیسرا اللہ کی کتاب کو چھپائے رکھتے ہیں، چوتھا اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس عظیم الشان جرائم ہیں۔ جب اس طرح کے جرائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن پھر لوگ جو ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن جب لوگ توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور وَبَيَّنُوا قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ جب یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہٹا کر دوسرے انہی میں سے اچھے لوگ جو اسلام کو جو ہے کہ مسلمانوں سے دین کے معاملے میں جھگڑتے نہیں ہیں، گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کو مہلت دے دیتا ہے، مسلمان تھوڑا اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ یہ حکومتوں کا فلسفہ ہے اور یہ قرآنی فلسفہ ہے۔ اس کو اہل ایمان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے حساب سے ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔